ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کی تمام اچھی کلمات اور اچھی باتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے نفع اور نقصان کا حقیقی مالک ہے۔ ہر قسم کی اچھائی اور برائی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے، اللہ ہی کے ارادے سے، منشا سے یہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اچھائی میں اللہ کی رضامندی، مرضی ہوتی ہے، اور برائی میں اللہ کی منشا تو ہوتی ہے، ارادہ تو ہوتا ہے، اللہ کی خوشی اور رضامندی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاتعداد رحمت نازل فرمائے سارے ہی انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، دو جمعہ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بات آئی، یہ تیسرا خطبہ، اس میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں، مسائل بہت اہم ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کو بہت غور سے سننا ہے۔ تھوڑا وقت ہے، سونا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ادھر ادھر نہیں لے جانا، دل و دماغ کو جمع حاضر واحد غائب نہیں کرنا۔ پورا جسم تو حاضر ہے، دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، تو مسائل میں کنفیوز ہو جائیں گے، پھر غلط ملت کر دیں گے۔ اس لیے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ سبھی کے لیے ہیں تقریباً یہ مسائل۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اندر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ ابن آدم انسان، ابن آدم انسان یہ مال کے معاملے میں بڑا حریص اور لالچی واقع ہوا ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہوگا کہ نہیں، میں تو نہیں ہوں، ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ مال کی چاہت، لالچ اور حرص ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر ابن آدم انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہو جائیں، عرب وادی کہتے تھے ایک بڑے حصے کو وادی، اور الگ الگ نام دیا کرتے تھے۔ تو ابن آدم کے لیے مال کے دو پہاڑ ہو جائیں یا دو وادیاں ہو جائیں، لب تغا ثالثاً، وہ حرص اور لالچ یہ کرے گا کاش تیسری بھی ہو جاتی، دو مل چکی، لیکن ارادہ کیا ہے، حرص کیا ہے، کاش تیسری بھی ہو جاتی۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور آدم کی اولاد، انسان کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی، مٹی بھر سکتی ہے، مراد مرنے کے بعد ہی اس کی حرص ختم ہوگی، قبر میں جانے کے بعد ہی اس کی حرص ختم ہوگی۔ جب تک جسم میں جان باقی ہے، پڑا بھی رہے گا وہ چارپائی میں، تب بھی آرزو اس کی ختم نہیں ہوگی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، لیکن دل ہی دل میں سوچتا رہتا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ اس سے اس کے گناہ نہیں دھلیں گے، کتنا ہی پچھتا لو، کتنا ہی شرمندے ہو جاؤ جی، لیکن جب تک توبہ نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگا، اللہ آپ کے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ صرف پچھتانے سے، شرمندہ ہو جانے سے اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور رجوع کرتا ہے،
گناہوں سے پلٹتا ہے، اللہ اس کے گناہ، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بھائیو، اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، مال کمانے سے اسلام بالکل نہیں روکتا۔ اگر ہم دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بڑے بڑے مالدار انبیاء گزرے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ بادشاہت دی تھی کہ آپ نے دعا کی تھی، اللہ میرے بعد قیامت کی صبح تک ایسی سلطنت کسی کو نہیں دینا، اللہ نہیں دے گا۔ نبی کو، سلیمان علیہ السلام کو وہ حکمرانی دی تھی، وہ سلطنت دی تھی، قیامت کی صبح تک اللہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں، تو اب انبیاء کے بعد میں اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام میں بڑے بڑے مالدار، ہم لوگ چند صحابہ کو جانتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، ہم لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دوں سینکڑوں صحابہ ایسے ہیں جو بڑے بڑے مالدار تھے، جی بڑی دولتیں کمائی انہوں نے۔ اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا، منع نہیں کرتا، لیکن ہاں اسلام نے مال کمانے، الفاظوں پر غور کریے، اسلام نے مال کمانے اور مال کما کر کے خرچ کرنے کے معاملے میں اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، شرائط بیان کیے ہیں۔ مال کیسے کماؤ گے، کہاں سے کماؤ گے، تمہارا طریقہ کیا ہوگا، کیا ذریعے حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ نے اصول و ضوابط بیان کیے۔ مال کمانے کے بعد مال کہاں خرچ کرو گے، کہاں نہیں کرو گے، کتنا کرو گے، کتنا نہیں کرو گے، کیسے کرو گے، اللہ نے اصول و ضوابط بیان کیے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، قیامت کے روز، قیامت کے روز، یہ حدیث کو اگر اس انداز میں نہیں سنے ہو تو سنیے گا۔ قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا۔ اگر کوئی انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کھڑا ہو جائے تو ٹانگیں بدلتا رہتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ کوئی تھوڑی سی جگہ دیتے یا ٹوائلٹ کے پاس ہی بیٹھ جائے، جگہ مل جائے تو نہیں دیکھتا۔ پھر انسان کہیں کھڑا ہوا ہے انتظار میں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے تو تل ملانے لگ جاتا ہے کہ پیر دکھنے لگے، کمر دکھنے لگی۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم کی اولاد کے قدم اس جگہ سے ہلیں گے نہیں جس جگہ پر وہ کھڑا ہوا ہے، جب تک اس سے 5 سوال نہیں کر لیے جائیں گے۔ اس انداز کو، اس پہلو کو اپنے دل و دماغ میں رکھیے کہ ایک ہی جگہ پر کھڑا رہنا پڑے گا، اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جب تک مجھ سے اور آپ سے 5 سوال نہیں کر لیے جائیں گے، میرا اور آپ کا قدم اللہ کے دربار سے، اللہ کے سامنے سے ہٹے گا نہیں، کھسکے گا نہیں۔ اللہ اکبر! کیا تصور کیجئے، کیا پہلو ہوگا وہ! اللہ اکبر! اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان بنا دے اور آسان تر بنا دے، اللہ رب العالمین۔ جی بہت دعائیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں، بہت دعائیں کرنا چاہیے۔ صحابہ انبیاء لرزتے تھے اور قیامت کے دن بھی لرزتے رہیں گے، اللہم سلم، اللہم سلم، اللہم سلم، یہ نعرہ ہوگا نبیوں کا، اللہ آج ہمیں بچا لے، اللہ آج ہمیں بچا لے۔ ہماری اور آپ کا کیا شمار؟ بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے، بات آگے چلے جائے گی۔ تو وہاں 5 سوال ہوں گے، ان 5 سوالوں میں یہ بھی سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، طریقہ کیا تھا تمہارا، طریقہ اور ذریعہ کیا تھا مال کمانے کا؟ حرام طریقے سے تو نہیں کمایا، سود بیاج کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جھوٹ بول کر کے، دغا دے کر، دھوکہ دے کر، چٹنگ بازی کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر، عیب چھپا کر، جی چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر، حق تلفی کر کے، ایسا تو نہیں تھا کوئی مال تمہارا ناجائز جو تمہارا حق نہیں تھا، تم اپنا حق بنا بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر! بڑا کٹھن، اب پوری زندگی غور کرنا پڑے گا، کہاں میں نے کس کا حق دبایا تھا، کتنا دبایا تھا، کس کا قرض مارا تھا، کس کا لیا تھا دیا نہیں تھا، کہاں سے کمایا، طریقہ کیا تھا، ذریعہ کیا تھا، اور کما تو لیا۔ کمال میں کہتا ہوں مال کمانا بڑا آسان ہے، اللہ کا نے طاقت دیا ہے، ہنر دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، جسم سے سلامت ہے، دماغ ہے،
مال کمانا آسان ہے، یہ بات اور ہے کہ ایک انسان کمانا ہی نہ چاہے، حرام خوری اگر ہے تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مال کمانا الحمدللہ آسان ہے۔ مال کمانے کے بعد مال کو خرچ کرنا یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ مال آنے کے بعد انسان دیکھتا نہیں ہے، فضول خرچی میں، ناجائز چیزوں میں، ناجائز مطالبات میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ عیاشیاں بھی کرتے ہیں لوگ، اپنے شہر میں موقع نہیں ملتا دوسرے شہروں میں جا کر کے عیاشیاں کرتے ہیں، مال کو اس طریقے سے ضائع کرتے ہیں، ایسی بھی رپورٹیں ہیں۔ بتائیے، بہرحال میرے بھائیوں، مال کمایا اور کمانے کے بعد کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے یہ مال 8 جگہوں پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ مال انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور والعاملین علیہا، اس پر کام کرنے والے، زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے جو لوگوں کو مقرر کیا گئے ان کی تنخواہ اس میں سے دی جائے گی، والمعلفۃ قلوب، اور تالیف قلب کے لیے دی جائے گی۔ ایک ایک لفظ بڑا تشریح طلب ہے، بہت تحقیقی معاملہ یہ۔ اور اسی طریقے سے وفر رقاب، 5ویں چیز گردنیں آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ آج کے زمانے میں جو مظلوم قیدی ہیں بے گناہ، بغیر کسی وجہ کے ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے اس پیسے کو لگایا جائے گا۔ والغارمین، 6واں معاملہ، ایک آدمی قرض دار ہو گیا، اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو دیا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب اللہ کے راستے میں لوگوں نے ایسا غلط معاملہ لیا اس کو، ہر چیز جو بھی دینی معاملہ ہے اس میں، مدرسہ ہو، مسجد ہو، کتابیں شائع کرنا ہو، قرآن شائع کرنا ہو، جو بھی دینی معاملہ، دینی پروگرام ہو، سب کے لیے لوگوں نے اس کو لے لیا۔ نہیں، آپ اگر تحقیق کریں گے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جنگ کے لیے، مجاہدین کے لیے یہ مال صرف کیا جائے گا۔ وابن سبیل، ایک آدمی صاحب حیثیت تھا لیکن سفر کر رہا تھا، سفر کے درمیان مال خرچ ہو گیا یا لوٹ لیا گیا، اب اس کو اتنا دیا جائے کہ وہ اپنی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا میاں تم تو بڑے مالدار ہو، کروڑ پتی ہو، نہیں۔ تو یہ 8 جگہوں پر مال خرچ کیا جائے گا۔ مال کن لوگوں سے لیا جائے گا؟ فعلم، اللہ کے رسول فرمایا جان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر صدقہ، زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یہ جو سوال ہے نا، زکوٰۃ کن شہروں میں دی جائے گی؟ جبل پور میں نکال لی گئی، دلی بھیج دی گئی، دلی میں نکالی گئی، بامبے بھیج دی گئی، زکوٰۃ کس جگہ خرچ کی جائے گی؟ تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے لی جائے گی، فترد علی فقرائہم، اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ علماء اس بات پر متفق ہیں، جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ جس شہر میں، جس گاؤں میں زکوٰۃ وصول کی جائے گی ان کے مالداروں سے، اسی شہر کے فقیروں میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی، دوسرے شہر نہیں بھیجی جائے گی۔ ہاں، ایک بات ہے، کوئی ایسا حادثہ آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، تباہی مچ گئی، ایک سالی آ گئی کہ اس شہر کے غریبوں سے زیادہ دوسرے شہر کے مسلمان مستحق ہیں، بوقت ضرورت حالات کے پیش نظر اس زکوٰۃ کو دوسرے شہر میں بھیجا جائے گا، ورنہ نہیں۔ کوئی شرعی عذر نہیں تو دوسرے شہر میں زکوٰۃ نہیں بھیجی جائے گی۔ اب یہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، غریب فقراء، فلاں جگہ بھیجا جا رہا ہے، فلاں جگہ بھیجا جا رہا ہے، فلاں جگہ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ جس شہر کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اسی شہر کے فقیر مساکین 8 جو حقدار ہیں ان پر زکوٰۃ صرف کی جائے گی۔ اچھا، زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جائے گی؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جائے گی؟ یہ بھی بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ذرا زکوٰۃ کافر اور مرتد، کافر کا تو بالکل حق نہیں ہے اس میں،
غیر مسلم کا بالکل حق نہیں ہے. کافر اور مرتد کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. بنو ہاشم، بنو عبد المطلب یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کو، اہل و عیال کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. بنو ہاشم، بنو عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ گھر والوں کے آزاد کردہ غلاموں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. زکوٰۃ مالداروں کو یا ایسے صحت مند انسان کو، غور کیجئے، بہت سے صحت مند ہیں اور اپنے آپ کو مفلس ثابت کرتے ہیں، کماتے نہیں ہیں، صرف یہ امید میں رہتے ہیں کہ فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، اس سے لے لیں، اس سے لے لیں. یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. لا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مقتصب. اس زکوٰۃ کے مال میں کسی مالدار کا کو اور کسی ایسے صحت مند طاقتور انسان کا حصہ نہیں جو کما سکتا ہے، کمانے کی حیثیت رکھتا ہے، کمانے کی قوت رکھتا ہے لیکن نہیں کما رہا ہے، اس کی غلطی ہے. ایسے انسان کا اس میں حصہ نہیں ہے. تو مالدار، صحت مند، قوی، طاقتور انسان جو کمانے کی حیثیت رکھتا ہے ایسے سالم ہے، ایسے انسان کا اس میں حصہ نہیں ہے. زکوٰۃ میں والدین اور اولاد، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، سن لیجیے، غور کیجیے. والدین، اولاد، والدین کو زکوٰۃ نہیں دے گی. والدین میں باپ، دادا، پر دادا، آگے چلے جائیے آپ، نہیں. اولاد میں بیٹا، پوتا، پر پوتا، آگے چلے جائیے آپ. والدین کو اولاد زکوٰۃ نہیں دے گی، والدین اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے گی. اچھا، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا. شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے گا. کیوں؟ والدین کے اوپر اولاد کی پرورش اور اس کی ذمہ داری ہے، اور اولاد پر ماں باپ کی ہے، کفالت ضروری ہے، فرض ہے. شوہر کے اوپر بیوی کی کفالت، اس کے اخراجات اٹھانا فرض ہے. بیوی کے اوپر شوہر کے نہیں، بیوی کے اوپر شوہر کے نہیں. یہ بات اور ہے کہ بہت سے مرد صرف بیویوں پر ڈیپینڈ ہے، صرف بیویوں کی کمائی کھا رہے ہیں. یہ بات اور ہے، وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی محنت مشقت کر رہی ہے، گھر چلا رہی ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن شوہر پر فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات اٹھائے، برداشت کرے، کمائے، ان کو کھلائے، ان کی ضرورتیں پوری کرے. یہ شوہر پر فرض ہے. تو شوہر بیوی کو نہیں دے گا لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی ہے. ایک اور مسئلہ ہے، بہن بھائی ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہے تو بھائی کے اوپر بہن کی کفالت ہے نا، لیکن شادی ہو گئی بہن کی، اب کفالت ختم ہو گئی. تو بہن اگر بھائی غریب ہے، اور بھائی اگر بہن غریب ہے، تو بھائی بہن کو اور بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. معنی یہ ہوا کہ جس کی کفالت جس کے اوپر فرض نہیں ہے وہ ایسے غیر کفالت والے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن جس کی کفالت جس کے اوپر ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. مسائل بہت سارے ہیں، عام مسائل بیان کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ رشتہ داروں کو دینا افضل ہے. زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، یہ رشتہ داروں کو دینا افضل ہے. اب اگر نظام شریعت کا شرعی نظام ہے کہ ہر شہر میں وصول کی جائے گی اور اسی شہر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، تو پھر رشتہ دار دور بھی ہیں تو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر نظام ہی نہیں ہے ایسا کہ اکٹھے کی جاتی ہو اور اسی شہر کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو جن کے حساب کتاب لکھا پڑھی سب چیزیں ریکارڈ موجود ہے کہ کوئی غریب چھوٹ نہ جائے، زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ہے ایسا تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار فلاں جگہ پر ہے، میں وہاں بھیجوں گا، کیونکہ منظم سسٹم نہیں ہے. تو زکوٰۃ رشتہ داروں کو دینا افضل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صدقہ، عام صدقہ زکوٰۃ ہو یا عام صدقہ ہو،
یہ مسکین کو دینا، عام مسکین کو دینا ایک اجر ہے، لیکن وہی صدقہ چاہے وہ عام صدقہ ہو یا زکات ہو، اگر آپ اپنے رشتہ دار مسکین غریب کو دیتے ہیں تو ڈبل اجر ہے۔ اللہ اکبر، ڈبل اجر ہے۔ تو زکات ہو، صدقات ہو، عطیات ہو، اس کے زیادہ حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے اس مقرر کردہ نظام کو ہم اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر میں نے اپنے غریب رشتہ دار کو دے دیا نا 10,000 روپے، تو وہ تو مالدار ہو جائے گا، میرے برابری میں آ جائے گا؟ نہیں، اس کو غریب ہی رہنا چاہیے، اس کو محتاج ہی رہنا چاہیے، بھک منگا رہنا چاہیے، اس کو میرے برابر نہیں آنا چاہیے۔ یہ مزاج ہمارا بنا ہوا ہے، یہ شریعت کی دین کی کمی ہے میرے بھائی، یہ ایمان کی کمی ہے یہ جی نہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ عام مسکین کو دو گے تو ایک اجر ہے، لیکن وہی فرض صدقہ زکات تمہیں نکالنا ہی ہے، ادا کرنا ہی ہے، لیکن اگر اپنے رشتہ دار کو دے دو گے ڈبل اجر کے مستحق بن جاؤ گے۔ ایک تو تم فریضہ ادا کر رہے ہو اس کا، اور دوسرا تم نے اس کے ذریعے صلہ رحمی کی کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو تم نے ترجیح دی، ڈبل اجر کے مستحق بن رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ زکات عام طور پر لوگ جو ہے زکات رمضان میں نکالتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر شعبان کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، جس مہینے میں ہماری زکات ہم پر فرض ہوتی ہے، سال مکمل ہوتا ہے، ہمیں اسی مہینے میں ایک دن بھی ضائع کیے بغیر زکات نکالنا ہوگا، زکات نکالنا ہوگا۔ بھائی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کب آنے والا ہے بھائی؟ فلاں، اب یہ سال تو گزر گیا، آئندہ سال اس مہینے میں آئے گا، انگریزی کا یہ مہینہ ہوگا، عربی کی یہ تاریخ ہوگی، سارا عید الاضحیٰ یہ مہینے میں آئے گی، عید اتنی تاریخ کو آئے گی۔ ہم یہ حساب رکھتے ہیں اور اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی فرض معاملہ ہے، اس کے لیے ہم فکر مند کیوں نہیں ہیں؟ اتنا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ نصاب، یہ سارا لکھا پڑھی کیوں نہیں کرتے اس معاملے میں؟ اتنا ہلکا ہم نے کیوں سمجھا ہوا ہے زکوٰۃ کو؟ تو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی لکھا پڑھی ہونا چاہیے کہ بھائی یہاں میرا سال پورا ہوا، یہاں میں نصاب کو پہنچ گیا، صاحب حیثیت ہو گیا، اس مہینے کی اتنی تاریخ کو میرا سال مکمل ہوگا اور اس دن مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ لکھنا پڑے گا اپنوں، اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں بھائیو، اگر غلطی ہوتی ہے تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم۔ اس مال سے، ہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا رشتہ دار آئے گا، فلاں مستحق اس مہینے میں آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا، اپنے مال سے اتنا حصہ الگ کر دیں، آپ نکال کر الگ رکھ دیں، سوچنا نہیں ہے کہ کر دیں گے، نہیں، سال مکمل ہو گیا، اس مال سے 2.5% ہمیں الگ کر دینا ہے۔ اگر شہر کے لوگ مستحق نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے زیادہ، اور آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اگر ضرورت مند ہے تو فوراً پہنچا دیں، انتظار نہیں کرنا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، تھوڑا سا وقت درکار رہے گا۔ کیا زکوٰۃ وقت سے پہلے نکالی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، زکوٰۃ وقت سے پہلے نکالی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس سال شعبان کے مہینے میں نے زکوٰۃ نکال دیا، پہلے ہی نکال دیا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ گزرے ہوئے سال کی میں نے تو زکوٰۃ نکال دی، 1446 کی میں نے زکوٰۃ نکال دی، لیکن 1447 کی ایکسٹرا زکوٰۃ نکال دیتا ہوں میں، بالکل جائز ہے۔ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے، کہ زیادہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے آپ آئندہ سال کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، اور جو بچے اس کو اس تاریخ میں مکمل نکال دیجئے، پورا جوڑ لیجئے کہ میں نے پورے سال میں اتنی زکوٰۃ نکالا ہے۔ لیکن نیت ضروری ہے، آپ عام صدقے کی نیت کریں، آپ نے اٹھایا دے دیا، اٹھایا دے دیا، آخر میں کہہ رہے ہیں آپ کہ نہیں وہ جوڑ لو، سب جتنا اپن نے دیا ہے وہ سب جوڑ لو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نیت ضروری ہے کہ آپ کس ارادے سے دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے لیے دے رہے ہیں، عام صدقہ دے رہے ہیں آپ۔ زکوٰۃ کیا 8 جگہوں پر خرچ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ضرورت، اگر 8 جگہوں پر ضرورت ہے تو 8 جگہوں میں خرچ کریں گے، اگر کم جگہوں پر ضرورت ہے تو کم جگہوں میں خرچ کریں گے۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ایک ہی کو دے دیں، ایک ہی کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی، کیا زکوٰۃ سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟
کہ بھئی میرے پاس کسی نے زکات رکھا، کاروبار میں لگا دیا، کوئی فائدہ اٹھا لیا اس سے، نہیں، زکات کے مال سے کوئی بھی اور کسی بھی قسم کا ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جی، زکات کا مال ذاتی نقصان سے بچنے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہے کہ بھائی چلو ابھی زکات کا مال لگا دیتے ہیں، اپنا ذاتی مال حفاظت میں رکھو، سیف رکھو، اس کو زکات کا مال ہے اپنے پاس، اس کو لگا دو نقصان سے بچنے کے لیے، نہیں، کسی بھی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے زکات کا مال استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کیا زکات کا مال قرض کے طور پر دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، زکات کا مال اکٹھا ہو گیا، کوئی آیا صاحب 1,00,000 روپے دے دیجئے، فلاں کام ہے، آپ نے دے دیا، نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے آپ۔ کسی کو زکات کا مال بطور قرض نہیں دیا جائے گا، زکات کا مال ادھار نہیں دیا جائے گا، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو اس کا مالک بنا دو، ایسا بھی نہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ سنستھائیں ہیں، سوسائٹیاں ایسی کہ بھائی انہوں نے تنظیمیں مال اکٹھا کرتے ہیں اور جیسے بینک دیتی ہے ایسا لون دیتے ہیں بغیر بیاج کے، اور وہ قسطوں کے طور پر وصول کرتے ہیں، 2,000 روپے 5,000 روپے آپ ہمیں دیتے جائیے، ہم پھر دوسرے کو دیں گے۔ آپ اگر وہ واقعی معنی میں غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، تو آپ اس کو اس کا مالک بنا دیجئے۔ آپ نے اس کو ادھار دیا، آپ نے مالک نہیں بنایا اس کو، وہ حقدار تھا، آپ قرض دینے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ کو کس نے یہ دیا حق کہ آپ صرف قرض دے کر کے واپس لوٹا لیں اس سے؟ نہیں، اگر وہ مستحق ہے آپ اس کو مالک بنا دیجئے، اس کا حق ہے یہ۔ اس قسم کی تنظیمیں نہیں چلائے جائیں گی، یہ اس طریقے کے پروگرام کہ حقداروں کو محتاج ہے پھر بھی آپ قرض دے کر کے واپس لے رہے ہیں، نہیں، یہ زکات کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو زکات کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے زکات دی ہے اس آدمی کو کفیل بنایا ہے کہ بھئی آپ زکات حقداروں تک پہنچا دینا، اور اگر آپ کی تنظیم، آپ کی سوسائٹی ایسی کر رہی ہے، ایسا کر رہی ہے کہ قرض دے کر واپس لے رہی ہے، جائز نہیں ہے۔ زکات کا مال بطور قرض نہیں دیا جائے گا۔ کیا زکات بتا کر دی جائے گی؟ نہیں، اگر وہ مستحق ہے دے دیجئے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، کتنا بڑا خوددار آدمی کیوں نہ ہو۔ بھائی اللہ نے تجھے محتاج بنایا ہے، لینے والا بنایا ہے، تیرا حق ہے، تجھے بتایا نہیں جائے گا، تیری خودداری اپنے پاس رکھ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حقدار ہیں، اپنے گھر والوں کو ترساتے ہیں، محتاج زکات کا مال لینے کے حقدار ہیں، لیکن ذاتی خودداری ایسی ہے کہ نہ کما کر کھلا رہے ہیں، نہ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اور نہ زکات کا مال لینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی خودداری کام کی نہیں ہے۔ خودداری وہ کہ جس میں انسان خود اعتماد ہو، کرے سب کچھ ضرورتیں پوری کرے، اس کے بعد بھی آدمی خودداری دکھائے تو بات سمجھ میں آتی۔ شریعت ایسی خودداری کو نہیں مانتی۔ کیا، ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا زکات کا مال کسی کی شادی میں لگایا جا سکتا ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں گھروں گھر گھوم رہے لوگ، تنظیمیں چل رہی ہیں، شادی میں لگانا ہے صاحب، اتنے نکاح کروانا ہے، اتنے نکاح کروانا ہے، کیا دینا ہے؟ سارا سامان دے رہے ہیں اس میں۔ ایک تو دین کا کام کر رہے ہیں اور جہیز بھی دے رہے ہیں۔ بھئی کیا فائدہ ایسی تنظیموں کا؟ ایسے پروگرام چلا کر کیا فائدہ؟ شریعت کی مخالفت دین کے نام پر کر رہے ہیں آپ، کہ سامان بھی دے رہے ہیں جہیز کا، اور بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں، کھانے پینے چل رہے ہیں۔ ایسی تنظیمیں بیکار، کوئی فائدہ نہیں ایسے پروگراموں سے۔ اگرچہ آپ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، ویڈیو بنانے کے لیے، پرچار کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کچھ بھی کریں، شریعت ایسے معاملوں کو نہیں قبول کرتی۔ تو اگر لڑکی کے کھانے پینے جہیز سامان کے لیے آپ دے رہے ہیں، ناجائز ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ولیمے کے لیے پیسہ نہیں ہے، گھر کے اخراجات، ضروری سامان کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کو دیا جائے۔ غریب آدمی، زکات کا مال دو تاکہ وہ اپنا ولیمہ بھی کر سکے اور اپنے گھر کے جو سامان ضروری وہ مہیا کر سکے، اس کو دیا جائے گا۔ ایسے مرد کو دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے نام پر لڑکیوں کے لیے مانگا جاتا ہے اور جہیز اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ایسی شادیاں جو ایک متوسط درمیانی طبقے کا آدمی نہیں کرتا، اتنا شاندار پروگرام جو یہ مانگنے والے، مانگ کر اکٹھا کرنے والے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، اور تولوں کے تولے سونا چاندی دیتے ہیں، سامان بھر بھر کے دیتے ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے سامان جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے والے غدار لوگ ہیں، یہ لٹیرے ہیں، ایسے قسم کے لوگ جو اللہ کے نام پر جو ہے ہمارا آپ کا مال لوٹتے ہیں۔ اور بھائیو ایک بات یاد رکھیے، آج ہماری کوششیں، قد و کاوشیں
جو دروازے میں آ گیا اس کو دے دیے، جو دروازے میں آ گیا اس کو دے دیے، بھک منگوں کو ساری زکات چلے جاتی ہے۔ یہ لٹیرے برقع پہن کر، یہ ٹوپی لگا کر، جبہ کپا پہن کر، امامہ پہن کر، یہ لٹیرے غیر مسلم مسلمانوں کی ایک بڑی رقم کو وصول کرتے ہیں۔ صرف زکات یہ نہیں کہ فقیروں کو دی جائے گی، کیوں نہیں ہے ہم میں ایسی تنظیمیں؟ کیوں محنت نہیں کرتے مسلمان نوجوان بزرگ ریٹائرمنٹ لوگ ایسے کیوں نہیں ہمارے درمیان جو محلے کے شہر کے لوگوں کا حساب کتاب رکھیں کہ کون مسکین؟ ایک فقیر آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے آپ دے دیتے ہیں، لیکن وہ غیور آدمی، وہ مسکین غیرت مند جو محنت کر رہا ہے، رات دن پسینہ بہا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ہمارے بچوں کی طرح کھلا نہیں سکتا، آپ کے ہمارے بچوں کی طرح پہنا نہیں سکتا، آپ کے ہمارے بچوں کی طرح تعلیم نہیں دلا سکتا، اس غیور کو، غیرت مند کو کون دے گا اور اس کا جائزہ لے گا؟ صرف گھر بیٹھے آ جائے اور دے دی اور ہم نے سمجھا کہ زکات ادا ہو جائے گی۔ فریضۃ من اللہ، بچیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے حساب کتاب رکھ کر دینا پڑے گا۔ صرف بری نہیں ہو جائیں گے کہ میرے گھر میں آیا، دروازے میں آیا اور میں نے دے دیا، بالکل نہیں ہوں گے۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں ہماری، اور خاص طور پر پڑھے لکھے سمجھدار طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سارا کام کریں۔ مسلمانوں کی، نوجوانوں کی یہ تنظیمی کمیٹیاں ہونا چاہیے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بہت سارے کام نہیں کر رہے ہم لوگ۔ نماز روزے کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے ہم نے، بہت سے حقوق العباد کے معاملات پامال ہیں ہم سے، کوئی ایسا نظام سسٹم نہیں ہمارے پاس میں جو شریعت دیتی ہے ہمیں۔ زکوٰۃ کا مال دینی کتابوں کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں صاحب کتابیں چھپوانا ہے، قرآن چھپوانا ہے، لوگ زکوٰۃ کا مال دے دے رہے، بھائی شریعت میں نہیں ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے 8 مصارف گنائے، اس میں وہ نہیں ہے قرآن چھپوانا، دینی پروگرام کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا نہیں ہے۔ کیوں لے رہے ہیں؟ اور دینے والے کیوں دے رہے ہیں؟ نہ قرآن کے لیے اور نہ کوئی دینی کتابوں کے لیے اور نہ کوئی دینی پروگراموں کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ ذاتی عام صدقات دیں، اپنی ذاتی کمائی سے دیں، تحفہ دیں، تحائف دیں، اس کے علاوہ بھی تو مال ہے نا، کہ صرف بس زکوٰۃ کا 2.5% اسی میں سب کچھ کرنا ہے ہمیں، قرض بھی اسی میں سے دینا ہے، مدد بھی اسی میں سے کرنا ہے، تحفے تحائف بھی اسی میں سے دینا ہے، دل بھی جیتنا ہے، خوش بھی کرنا ہے اسی میں سے، باقی سب ہمارا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ کیسا تصور ہے؟ ایسا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی غور و فکر کے ساتھ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے سامنے جو حق ہے اس کو بالکل واضح کر دے اور ہم سب کو اس حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، برا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی ہمارے سامنے، سب کے سامنے واضح کر دے، ہم سب کو اس سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والحکمۃ انہ تعالی جواد کریم ربنا حلیم۔